اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے اس معاشرے میں خیر کی علامت ہے، لیکن یہ خیر جو پل رہا ہے، جو پھول رہا ہے، جو مستقل سفر کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، کہ جس کے جھرمٹ میں، جس کے جلو میں بے شمار نوجوانوں نے اپنی زندگیوں کا شعور حاصل کیا۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے مرکزی مجلس شورا کے اجلاس میں جب میں میرے بھائیوں، یہ کیسی محبت ہے کہ وہی بات یہ کہتی ہے کہ ناظم صاحب، آپ جب ذمہ داری لگا رہے ہو تو اس بات کا بھی خیال کیجئے گا کہ میرے بیٹے سے اس کی روحانی ماں بھی نہ چھین جائے، اس کا دل بھی نہیں ٹوٹ جائے، اس کی جمعیت اس سے نہ چھوٹ جائے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ جس کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان، اسلامی جمعیت طلبہ کے ذمہ داران اس تحریک کا ایندھن بنتے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہی وہ نیکی ہے، یہی وہ محبت ہے کہ ان پھولوں سے اسلامی جمعیت طلبہ کی بزم کو بھی مہک ملتی ہے۔ یہی وہ خوشبو ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کے گھروں کے اندر بھی برکت پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ آرزو ہے، یہی وہ جستجو ہے، یہی وہ منزل ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین کی رضا قرار دیا جاتا ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ وہ تنظیم ہے کہ جو ایک فکر رکھتی ہے، جو ایک نظام رکھتی ہے، جس کے اندر اطاعت کا دائرہ بھی موجود ہے، جس کے اندر جائزے اور رپورٹ کا دائرہ بھی موجود ہے۔ یہ دنیا کے ان انسانوں کو اللہ رب العالمین سے محبت کے راستے جوڑنا چاہتی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج اسلامی جمعیت طلبہ نے اپنے نئے سال کا آغاز کیا ہے۔ یقیناً آپ سب لوگ بھی کچھ نہ کچھ ارمان لے کر بیٹھے ہوں گے، کچھ نہ کچھ خواہشات لے کر بیٹھے ہوں گے، لیکن اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان نے جب آپ کو انتخاب کے لیے بیلٹ روانہ کیا تھا تو اس میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہو جو علم و فہم کے اعتبار سے، جو تقویٰ کے اعتبار سے، جو ایمانت اور دیانت کے اعتبار سے، جو انتظامی صلاحیت کے اعتبار سے خوبصور ہو، آپ اس کو اپنا ذمہ دار مقرر کر لے۔ آج اسلامی جمعیت طلبہ کی ذمہ داری میرے اور ان نوجوانوں کے کندھوں کے اوپر ڈال دی گئی ہے، جو اپنے معاملات کی جواب دہی کے لیے تیار نہیں، جو اپنی نمازوں کے معاملے کے لیے پریشان رہتے ہیں، جن کے اپنے مسائل، علمی فقدان اور فکر کا تصور ناپید اور ٹوٹا پھوٹا موجود ہے، وہ اتنے سارے کارکنان کی نمازوں کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ اسلامی جمعیت طلبہ کیسی اجتماعیت ہے کہ جب کسی فرد کو ذمہ داری پر متعین کر رہی ہوتی ہے تو اس سے پہلے اس کو یہ بتاتی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص لوگوں کے اجتماعی معاملات کا ذمہ دار بنا دیا جائے تو اس کی مثال اس طرح ہے کہ اس کو الٹی چھری سے ذبح کر دیا ہو۔ اور یہی بات نہیں رکتی، بلکہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ذمہ داران یہ بھی بتاتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص لوگوں کے اجتماعی معاملات کا ذمہ دار بنے اور وہ اس ذمہ داری کو اس طرح ادا کرے جس طرح اپنے ذاتی کام کرتا ہے، تو روز محشر اور منہ جہنم کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ یہ کیسی محبت کا سلسلہ ہے، یہ کیسی اطاعت کا دائرہ ہے، یہ کیسا نظام ہے، یہ کیسے تقاضے ہیں کہ جو لوگوں کو ماؤں سے دور کرتے ہیں، ممتا کی محبت سے دور کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ ان نوجوانوں کی تنظیم ہے، میرے بھائیوں، یہ ان نوجوانوں کی تنظیم ہے، نہ یہ کسی لسانیت کی طرف بلاتے ہیں، نہ یہ کسی فرقہ واریت کی طرف بلاتے ہیں۔ جب یہ نوجوان اسلامی جمعیت طلبہ کے کسی تعلیمی ادارے کے اندر، اسلامی جمعیت طلبہ کسی داخلہ مہم کے اندر شریک ہوتے ہیں، کسی سرگرمی کے اندر شامل ہوتے ہیں، کسی پروگرامات کے اندر شامل ہوتے ہیں، تو میری نوجوانوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو اسلامی جمعیت طلبہ کا یہ نظام وہ نظم العین سکھاتا ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضا الہی کا حصول قرار دیا جاتا ہے، اور اس رضا کے حصول کے اندر دامے در پہ سکھنے اپنے کیریئر کو قربان کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگاتے ہیں، جام شہادت کے پیمانے پیتے ہیں اور اس کے بعد امر ہو جاتے ہیں، بہت سارے نوجوانوں کو حوصلہ دیتے ہیں، تحریک کے لیے ایندھن بنتے ہیں، تحریک کے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ اسلامی جمعیت طلبہ تو ان نوجوانوں کی تنظیم ہے جنہوں نے ان کی سرگرمیاں کسی ثقافت کے لیے مختص ہے، یہ ان نوجوانوں کی تنظیم ہے کہ ان کی سرگرمیاں نہ کسی عظمیت کے لیے مختص ہے، یہ ان نوجوانوں کی تنظیم ہے جو ان کی سرگرمیاں نہ کسی ممبرشپ کے لیے مختص ہے، بلکہ اسلامی جمعیت طلبہ کا نظام تو اسلام کے مستقل قابل عمل اور انسانی فطرت کے مطابق ابدی اور عالمگیر نظام رکھتا ہے، اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر انسانی زندگیوں کی تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ اور ہاں، اسی اسلامی جمعیت طلبہ کا تیسرا اصول یہ ہے کہ یہ طلبہ کی تنظیم ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ نوجوان جو اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم پر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس اطاعت اور سماعت کے نظام سے جڑتے ہیں، تو یہ وہ خلوص کے پیکر بن جاتے ہیں جو مقصد سے لبریز ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد دنیا کا حصول نہیں ہوتا، ان کا مقصد، ان کی منزل دنیا کے کسی پیمانے پر موجود اور ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ایک منزل طے کرتے ہیں تو ان کے آگے ایک اور منزل موجود ہوتی ہے، وہ منزل طے کرتے ہیں تو پھر یہی نظام بتاتا ہے کہ اب رکنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے، تمہاری ایک منزل اور موجود ہے، اور پھر جب اس منزل پر پہنچتے ہیں تو پھر یہی نظام بتاتا ہے کہ تمہاری حقیقی منزل تو اللہ رب العالمین کی وہ اپنی جنتیں ہیں جو نیک مومنین کے لیے بنائی گئی ہے، جو مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے، ان مسلمانوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کا خوف رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی اطاعت کے نظام سے جڑتے ہیں، اپنی زندگیوں کو اسلام کے نظام سے منور کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی زندگی کے ذریعے اس معاشرے کے انتشار کو، اس معاشرے کے فساد کو، اس معاشرے میں برپا ظلم کو، ستم کو، ناانصافی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر یہی اسلامی جمعیت طلبہ کا نوجوان خیر خواہی کا پیکر بنتا ہے، یہی اسلامی جمعیت طلبہ کا نوجوان مساوات کی علامت بنتا ہے، یہی اسلامی جمعیت طلبہ کا نوجوان علم کا خوگر بنتا ہے، اپنی جدوں میں نوجوانوں کی جرمٹ کو جمع کرتا ہے، ان کی سیرت اور کردار کو پختہ کرتا ہے، اور ان کو یہ بتاتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی مکمل منزل کا راستہ موجود ہے، دنیا کے اندر اگر کوئی کسی کے لیے کچھ عطا کر سکتا ہے، دنیا کے اندر کوئی کسی کو بخش سکتا ہے، تو اس سے مکمل راستہ، اس سے مکمل عنوان کوئی موجود نہیں ہے کہ ایک نوجوان کسی نوجوان کو یہ بتا دے کہ اس کی حقیقی منزل جنت ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اسلامی جمعیت طلبہ نے مجھے آپ کو، آپ کے ان ذمہ داران کو یہ بتایا ہے کہ آپ کی حقیقی منزل جنت ہے، وہی جا کر آرام کرنا ہے، وہی انعام کے مستحق ہونا ہے، وہی سکون اور وہی راحت نصیب ہونا ہے، وہی ارمانوں کو جلا ملنی ہے، وہی خواہشات پوری ہونی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہی ولولہ تھا، یہی عزم تھا، یہی جستجو تھی، یہی منزلیں تھی کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے اپنے سفر کو جاری اور ساری رکھا، اپنے 63 سالوں کو مکمل کیا، ایک تاریخ رقم کی جو نظام تعلیم کی تبدیلی کا باعث بننے والی ہے، جو اسلامی انقلاب کا باعث بننے والی ہے، جو معاشرے کی تبدیلی کا باعث بننے والی ہے۔ آج کی اسلامی جمعیت طلبہ کے سامنے بہت سارے چیلنجز موجود ہیں، ہاں وہ چیلنجز آج بھی موجود ہوں گے، وہ چیلنجز اسلامی جمعیت طلبہ کے لیے عالمی سطح کے اوپر بھی موجود ہوں گے، امریکہ کا بھی ہوگا، کشمیر کا بھی ہوگا، عراق اور افغانستان کا بھی ہوگا، لیکن میرے بھائیوں، اسلامی جمعیت طلبہ تو آپ کے پاس، میرے پاس ان نوجوانوں کی امانت ہے کہ جو اسلامی جمعیت طلبہ سے فیضیاب ہو کر رخصت ہو چکے ہیں، ان نوجوانوں کی
کی امانت ہے جو اسلامی جمعیت طلبہ میں مستقبل میں داخل ہوں گے. لیکن میرے بھائیوں دوستو، ہم سب کا یہ خیال، ہم سب کا یہ احساس ضرور ہوگا کہ ہم اپنے سے اچھے افراد تک اس تنظیم کو منتقل کریں. لہذا آپ کی سرگرمیوں کے سامنے، آپ کے منصوبہ عمل کی تیاری کے مرحلے میں، آپ کی قیادت کے چناؤ کے عنوان کے ساتھ جتنے عنوانات اس تنظیم کے اندر شامل ہو، اپنے 3 اصولوں کو سب سے سامنے رکھیے کہ آپ افضی اور عالمگیر اصولوں کو یقین رکھتے ہیں. آپ کی عقائد اللہ رب العالمین کی اطاعت، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کرتے ہیں. آپ اسلام کے اصولوں کے مطابق نوجوانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. آپ کے تعلیمی دائرے اور بحیثیت ایک طلبہ تنظیم آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ لہذا اپنی حدود کا تعین کرنا، اپنے مقصد اور اپنے منزل کو اپنے سامنے رکھنا اور اپنی اس مشن کو، اپنی اس تحریک اور تنظیم کو ضلع اور قوت کے اندر تبدیل کر دینا. میرے بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں، اسی لیے آپ کے لیے آپ کے منصوبہ عمل کے اندر ان سرگرمیوں کو شامل ہونا چاہیے جس میں طلبہ کی بہتری اور بہبود شامل ہو، جس کے اندر اعلیٰ پروگرام شامل ہو کہ ایک نوجوان کو چھوٹی چھوٹی دنیاؤں سے، چھوٹی چھوٹی خواہشات سے، چھوٹی چھوٹی منزلوں سے نکال کر اس کی حقیقی منزل کی طرف لے جائے. لہذا اپنے منصوبہ عمل کو تیار کرنے کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ کے تمام ارکان کو دعوت دیتا ہوں. آئے اسلامی جمعیت طلبہ کے منصوبہ عمل کی تیاری کے لیے تجاویز مرتب کیجیے. آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اجتماع عام ہونا چاہیے، آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ طلبہ تنظیموں کے ساتھ اتحاد ہونا چاہیے، آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اسلامی نظام تعلیم کا خاکہ ہونا چاہیے، آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اسلامی نظام کو پاکستان کے اندر غالب ہونا چاہیے، آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں سے طلبہ کی ایک بڑی تعداد کو اپنی تنظیم میں منظم ہونا چاہیے. ان ساری خواہشات کو پورا کرنے کا، ان ساری خواہشات کی تکمیل کا اگر کوئی راستہ موجود ہے تو تنظیم کی سماع اور اطاعت کے نظام سے بن جائیے. اپنے دائرے کو متعین کیجیے، اس کی حدود کے اندر دلچسپی لیجیے، اس کے مشوروں کے اندر شامل ہوئیے، اس کے منصوبہ سازی کے اندر عمل میں شامل ہوئیے. میرے بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں، ہمارا نظام تعلیم اسلامی جمعیت طلبہ کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں. نظام تعلیم کی تبدیلی کا چیلنج ہے. اور میرے بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے نظام تعلیم کے اندر خامیاں کیا موجود ہیں؟ اس کی نظریاتی صرف کیا فقدان موجود ہے، اس کی نظریاتی صرف ناپید ہے، اس کا کوئی دائرہ کار موجود نہیں ہے. تعلیمی صنوعیت ہمارے درمیان موجود ہے، کم شرح خواندگی کا مسئلہ موجود ہے، ناقص معیار تعلیم موجود ہے، تربیت کا فقدان موجود ہے، مغربی فکر اور تہذیب کا نظام تعلیم کے اوپر غلبہ موجود ہے. یہ ان نوجوانوں کی طلبہ تنظیم کے چیلنجز ہیں جن کا مقابلہ کرنا ہے. عزیز ساتھیوں، آپ اس اجتماع کے اندر 3 دن شریک رہے. آپ نے اپنے کام کا جائزہ بھی لیا، اور قیادت کا چناؤ بھی کیا. فکری پروگرامات بھی سنے، ذکر و اذکار کے مواقع بھی ملے، رپورٹ سنائی گئی، کارکنان اور یونٹس کے اضافے اور کمی کی بات ہوئی. یقیناً یہ سب کچھ اس تنظیم کے حسن اور تنظیم کی ضرورت کا حصہ تھا، لیکن اس کی
کامیابی کا تعلق، اس پورے اجتماع کی کامیابی کا تعلق، اس پوری علمی تحریک کی کامیابی کا تعلق، اس پوری تنظیم کی کامیابی کا تعلق چند اعداد و شمار کے جمع اور تفریق سے نہیں ہے، کارکنان اور ارکان کے گھٹنے اور بڑھنے سے نہیں ہے، یونٹ کے اضافے اور کمی کے عنوان سے نہیں ہے، بلکہ اس تنظیم کی بڑھوتی، اس نظام کے پھلنے پھولنے کا تعلق اس تنظیم سے منسلک ہونے والے ان نوجوانوں کی سیرت اور کردار سے ہے، مقصد کی کمٹمنٹ سے ہے، فکر کے پروان چڑھنے سے ہے، اور فکر کو اس معاشرے کا نظام بنانے سے ہے، اور اسی مقصد کے لیے اس سے تعلق رکھنے والے یہ اراکین جو مختلف ذمہ داریوں پر فائز کیے جاتے ہیں، یہ اپنی صلاحیتوں کو بھی وقف کرتے ہیں، اپنے مستقبل کو بھی داؤ پر لگاتے ہیں، قربانیوں کی بے مثال داستانیں رقم کرتے ہیں، لیکن اس کام کو کرنے کے لیے آج کے حالات انہی قربانی دینے والے کارکنان سے، انہی ذمہ داران سے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہے، جنہوں نے اپنی شباب کو اسلامی جمعیت طلبہ کے اس نظام پر نشاور کیا ہے، ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہے کہ موجودہ دور کے اندر ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے آج ایک بار پھر ان اراکین جمعیت کو بڑی محنت اور جانفشانی کا ثبوت دینا ہوگا، اور اس کام کو کرنے کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ کے نظام کے ہر اس دائرے کے اندر دلچسپی لینی ہوگی جو مشاورت سے تعلق رکھتا ہے، جو حکمت عملی سے تعلق رکھتا ہے، جو فکر سے تعلق رکھتا ہے، جو تعمیر سیرت اور کردار کی پختگی کا عنوان بننا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اسلامی جمعیت طلبہ کے اس پورے جائزے کے دوران آپ نے کچھ چیزوں کی نشاندہی بھی کی ہوگی، منسلک ان سارے اراکین کو کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو خالصتاً للہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے نظام کے سپرد کیا ہے، بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ جدوجہد کے اس میدان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔